فٹ بال صرف ایک گیم نہیں بلکہ ایک ایموشن اور لینگویج جو پوری دنیا کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے، چاہے افریقہ کے ڈسٹی گراؤنڈز ہوں، یورپ کے بڑے اسٹیڈیمز یا ایشیا کی چھوٹی چھوٹی گلیاں۔ ایک فٹ بال اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ملینز آف ڈریم۔ لیکن اس بیوٹیفل گیم کے پیچھے ایک آرگنائزیشن ہے جس نے فٹ بال کو لوکل سپورٹ سے گلوبل فینومینن بنا دیا، اور اس آرگنائزیشن کا نام ہے فیفا۔ فیفا کی کہانی، اس کا رائز، اس کی پاور، اس کی کنٹروورسی اور کیسے اس نے فٹ بال کو دنیا کا سب سے بڑا سپورٹ بنا دیا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ڈاکومنٹری ورلڈ کی اس والی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، 80s کے آخر تک فٹ بال یورپ میں تیزی سے مشہور ہو رہا تھا، لیکن پرابلم یہ تھی ہر کنٹری اپنے رول سے فٹ بال کھیلتی تھی۔ کہیں فاؤل کا رول الگ ہوتا تھا تو کہیں آف سائڈ کا کانسیپٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ انٹرنیشنل میچز کیوس بن کے رہ جاتے تھے۔ فٹ بال کو ایک یونائٹڈ سسٹم چاہیے تھا، اور پھر 21 مئی 1904 کو پیرس کے ایک چھوٹے سے آفس میں 7 کنٹریز کے ریپرزنٹیٹیو اکٹھے ہوئے، اور یہاں سے جنم ہوا فیفا کا۔ فیفا کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے رابرٹ گویرن، ان کا مشن بالکل سادہ سا تھا، فٹ بال کا ایک یونیورسل رول بنانا اور انٹرنیشنل فٹ بال کو آرگنائز کرنا۔ لیکن فیفا کے ارلی ایئرز اتنے ایزی نہیں تھے۔ پھر آئی ورلڈ وار 1، جس کی وجہ سے فٹ بال بالکل رک سا گیا۔ کچھ ٹائم کے لیے لگا کہ فیفا ختم ہو جائے گی، لیکن وار کے بعد فٹ بال اور بھی زیادہ پاورفل ہو کر سامنے آیا، اور فیفا بھی آہستہ آہستہ نئے کنٹریز جوائن کرنے لگے، اور فیفا دنیا کی سینٹرل فٹ بال اتھارٹی بننے لگا۔ 1920 کے بعد فٹ بال دنیا کا سب سے ایکسائٹنگ سپورٹ بن چکا تھا۔ اولمپکس میں بھی فٹ بال ہوتا تھا، لیکن رولز اور پلیئر ایلیجبلٹی پر ہمیشہ ہی کنٹروورسی ہوتی تھی۔ لوگ ایک پراپر گلوبل فٹ بال ٹورنامنٹ چاہتے تھے، اور اس ڈریم کو ریئلٹی بنانا تھا ایک انسان نے، جولس ریمٹ نے۔ اس نے سوچا کیوں نہ پوری دنیا کی ٹیمز ایک ٹورنامنٹ میں کمپیٹ کریں، اور پھر 1930s میں ہسٹری کریٹ ہوئی۔ پہلی بار فیفا ورلڈ کپ اروگوا نے ہوسٹ کیا، اور صرف 13 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس ٹائم یورپ سے ساؤتھ امریکہ ٹریول کرنے میں ایک پورا ہفتہ لگتا تھا، وہ بھی شپس کے تھرو، لیکن پھر بھی دنیا فٹ بال دیکھنے کے لیے تیار تھی۔ 90,000 سے زیادہ لوگ اسٹیڈیم میں موجود تھے جب اروگوا نے ارجنٹینا کو فائنلز میں ہرایا۔ ورلڈ کپ اچانک ہی سے گلوبل سینسیشن بن گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں پولیٹیکل ٹینشن بڑھ رہی تھی، اور پھر اسی طرح دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 آ گئی۔ 1942 اور 1946 کا ورلڈ کپ کینسل کر دیا گیا۔ فٹ بال پھر سے ایک بار رک سا گیا، لیکن جب وار ختم ہوئی تو فٹ بال واپس آیا، اور 1950s کے ورلڈ کپ برازیل میں ہوئے، اور فٹ بال دنیا کے لیے ایک ہوپ کا سمبل بن گیا۔ پوسٹ وار ایرا نے فٹ بال کو کمپلیٹلی بدل کے رکھ دیا۔ ٹیلی ویژن نے ورلڈ کپ کو گھر گھر تک پہنچایا۔ اب صرف اسٹیڈیم والے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا فٹ بال دیکھ سکتی تھی۔ 1958 میں ایک 17 سال کے ایک برازیلین لڑکا دنیا کے سامنے آیا، اس کا نام تھا پیلی۔ اس کے سکلز، کریٹیوٹی اور میجک نے فٹ بال کو ایک آرٹ بنا دیا۔ پھر آیا 1970s ورلڈ کپ، جسے آج بھی کئی لوگ اس فٹ بال ٹورنامنٹ کو گریٹسٹ ورلڈ کپ کہتے ہیں۔ اسی ٹورنامنٹ میں یلو اور ریڈ کارڈ انٹروڈیوس ہوا۔ فٹ بال اب ایک ماڈرن ایرا میں انٹر کر چکا تھا۔ جیسے جیسے فیفا گرو کر رہا تھا، افریقہ، ایشیا اینڈ نارتھ امریکہ کی کنٹریز بھی جوائن کرتی گئی۔ فٹ بال اب صرف یورپ کا گیم نہیں رہا تھا، یہ پوری دنیا کا گیم بن چکا تھا۔ 1990s تک فیفا ایک ملٹی بلین آرگنائزیشن بن گئی۔ ٹی وی رائٹس، اسپانسرز، میگا اسٹیڈیمز اینڈ گلوبل ایڈورٹائزنگ۔ فٹ بال اب صرف سپورٹس نہیں تھا،
بلکہ ایک پراپر انڈسٹری بن چکی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب وومنز فٹ بال کو سیریس نہیں لیا جاتا تھا، اور کچھ کنٹریز میں تو فٹ بالز کو وومنز کے لیے بالکل بین ہی قرار دے دیا گیا تھا، لیکن وومنز نے گیو اپ نہیں کیا، اور فائنلی 1991 میں فیفا نے پہلے آفیشیل وومنز ورلڈ کپ آرگنائز کیے۔ ان چائنا ٹورنامنٹ تو چھوٹے تھے لیکن امپیکٹ میسو تھا، اور ساتھ ہی ساتھ فیفا نے یوتھ ٹورنامنٹ بھی لانچ کیے۔ اب ینگ پلیئرز کو بھی گلوبل سٹیج ملنا شروع ہوئے۔ فیفا نے پورے ریجن میں فٹ بال انفراسٹرکچر بنانے بھی ہیلپ کی۔ نیو گراؤنڈز، نیو ٹریننگ ریفرز اینڈ کوچنگ پروگرامز اب نئے سرے سے شروع کر دیے گئے تھے، لیکن جتنی فیفا سٹرونگ ہوتی جا رہی تھی اتنی ہی کنٹروورسیز بھی بڑھتی گئیں۔ 2010 تک فیفا کرپشن ایلیگیشن میں گر گیا، اور پھر دنیا تو تب حیران ہوئی جب 2015 میں سوئس اتھارٹیز نے کئی فیفا آفیشلز کو اریسٹ کر لیا۔ فینس کے لیے یہ مومنٹ ہارٹ بریکنگ تھا کہ جو آرگنائزیشن فٹ بال کو سیکیور کرتی تھی اب اس پر ہی کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ ٹرسٹ تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب ڈیمیج آلریڈی ہو چکا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔